بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو، میری کوشش ہوگی کہ آج کی ویڈیو بھی سب کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہو، بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں گی، اور نئی ریسرچ ہے۔ ریسرچ تو ڈیفینیٹلی پرانی ہوگی، یہ چیزیں ہمارے ملک تک آتے آتے لوگوں تک پہنچاتے چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو سب لوگوں میں پھیلائیں، تاکہ جتنی ہیلتھ اویئرنیس پھیلے گی شوگر جیسے مرض سے ہم اتنی جلدی چھٹکارا پا سکیں گے ہمارے آنے والی نسلوں میں، تاکہ یہ مرض جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہ پھیلے، اور اویئرنیس ہونی چاہیے۔ آج کی ویڈیو ہے جی ایک ایسے ٹاپک کے اوپر کہ کچھ وجوہات سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ شوگر کوئی مرض نہیں ہے، شوگر بیسیکلی ہمارے کھانے پینے، ہمارے لیونگ سٹائل کو خراب کر کے ہم نے خود ایک شوگر کا مرض اپنے گلے سے باندھ لیا ہوتا ہے۔ تو لیکن جیسے ہم نے اپنے کھانا غلط کھانے سے اس کو بگاڑا ہوتا ہے نا، تو یہ ٹھیک بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اب آپ کو میں ایک ریسرچ بھی آپ سے شیئر کروں گی، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، آپ وہاں جائیں، اس کو پڑھیں، دیکھیں۔ ایکرائلامائڈ ایک ایسا آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو آرگینک فوڈ کے اندر پایا جاتا ہے۔ شوگر کہہ لیں، گلوکوز کہہ لیں، یعنی نیچرل گلوکوز جس خوراک میں پائی جاتی ہے، جب اس کو ہائی ٹمپریچر پر پکایا جاتا ہے یا فرائی کیا جاتا ہے یا بیک کیا جاتا ہے، تو یہ ایکرائلامائڈ اس خوراک کے اندر موجود جو امینو ایسڈز ہیں ان کے ساتھ ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میلارڈ ری ایکشن۔ یہ ری ایکشن اتنا خطرناک ہوتا ہے جس سے پھر یہ ایکرائلامائڈ بنتی ہے۔ ایکرائلامائڈ جب بنے گی اس فرائنگ کے، بیکنگ کے ہائی ٹیمپریچر پر، تو پھر اس کے اتنے زہریلے اثرات ہوں گے جسم میں، جو کہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور ہم اپنے کھانے پکانے میں کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں جہاں یہ ساری پرابلم آ رہی ہے۔ اور آگے جیسے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو وہ میں نے اس ٹاپک کو ایسے اس لیے چوز کیا ہے کہ ہم لوگ بہت شوقین ہیں، انڈیا اور پاکستان کے لوگ، فرائنگ ہائی ہیٹ پر ہمیں اتنی عادت ہے چیزوں کو فرائی کرنے کی، کھانے بنانے کی۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں اور باہر کے ممالک میں یہ دیگ والا سسٹم نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے برصغیر میں ہی ہے، یہ دیگی نظام ہے، اس کو کہتی ہوں۔ اکثر میری فیملی بھی ہنستی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جمہوری نظام اور دوسرے نظام، میں کہتی ہوں دیگی نظام اور یہ فرائنگ والا نظام اگر ختم ہو جائے نا ہماری زندگی سے، تو کافی بیماریاں ہماری جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ہماری لائف سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایکرائلامائڈ، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس فوڈ کے اندر جو ہے یہ پرابلم آ رہی ہے زیادہ۔ جتنی بھی نیچرل فوڈ ہے نا، جن کے اندر سٹارچ موجود ہے، گلوکوز موجود ہے، اور ہائی ہیٹ پر اس کو پکایا جاتا ہے، مثال کے طور پر میدے سے بنی ہوئی چیزیں، بیسن کے اب جیسے پکوڑے آ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے ان کے اکارڈنگلی، FDA کے اکارڈنگلی، آلو ایک سب سے زیادہ کھائے جانے والی سبزی ہے پوری دنیا میں، اور آلو کی وہ سب سے فیوریٹ ڈش جو کھائی جاتی ہے، بچہ بچہ اسے کھاتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے آج کا ٹاپک چوز کیا کہ بچوں میں چھوٹی عمر سے ڈائبٹیز جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ آلو کے چپس، فرینچ فرائز، جب آپ فرینچ فرائز کو 150 160 ٹیمپریچر سے اوپر ہائی آئل پک رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ آئل جس کے اندر یہ فرینچ فرائز بنا کر ڈالے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ اوور کک ہو جائیں، یا آپ یوں سمجھیں کہ یہ براؤن اور برننگ کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ آئل میں جا کر، جس طرح کہ ہمارے ممالک میں یہ آئل استعمال ہو رہے ہیں، ان آئل میں پکنے کے بعد یہ ایکرائلامائڈ اور زہریلا ہو جائے گا۔ اس کے اثرات کیا ہیں؟ یہ شوگر بنانے میں، ڈائبٹیز کوز کرنے میں کہاں پہ کام کر رہا ہے، یہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے بچے بچیاں چپس، فرینچ فرائز، نشہ ہے بچوں کو چپس کا، جب ان کو ہائی ہیٹ پر پکایا جاتا ہے، تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹوسٹ ہو گیا، کافی ہو گئی، بریڈ ہو گئی،
پکوڑے ہو گئے، چپس ہو گئے، جب ان کو آپ برننگ کی طرف لے جاتے ہیں، مطلب یہ تھوڑا ڈارک براؤنش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایکرائلامائڈ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی ہم نے شروع کر دیا بچوں کو چپس کھلانا، آلو تو فیوریٹ ہیں سب کے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ نیوٹریشنسٹ، سائنسدان سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آلو بھی چھوڑیں، اس لیے آپ آلو پہ کراس لگائیں گے تو پھر آپ بچ پائیں گے نا ڈائبٹیز سے۔ تو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے، اگر وہ لوگ بھی، اول تو وہ لوگ احتیاط بہت کرتے ہیں، پھر تو وہ آلو اور یہ چپس چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں یہ چیزیں۔ اگر آپ کا ڈائگنوز ہو چکا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، پری ڈائبٹیز ہے، تو براؤن ہوئی ہوئی کافی، روٹی، ٹوسٹ، تلی ہوئی چیزیں، ہائی ہیٹ پر تلی ہوئی چیزیں، ایکرائلامائڈ وہ آرگینک کمپاؤنڈ جو جا کر آپ کے فوڈ کے امینو ایسڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکشن کرے گا اور وہ آپ کے لیے زہریلا ہوگا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جی یہ ایکرائلامائڈ جو ہے یہ سب سے پہلے کیا کرے گا، کچھ پیشنٹس میں تو یہ کرے گا کہ جو آپ کے لبے کے اندر سیلز ہیں نا، جس نے انسولین بنانی ہے، یہ اس کو جا کے جو ہے نا اس کے میل فنکشننگ کرے گا، مطلب اس کو جا کے خراب کرے گا۔ وہ سیلز آہستہ آہستہ آپ کے یا سلو ڈاؤن ہو جائیں گے یا آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 30-40 سال کی عمر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تو جی فاسٹنگ بھی بہت آ رہی ہے اور رینڈم بھی بہت آ رہی ہے، حالانکہ آپ تو کالج کے زمانے سے، اسکول کے زمانے سے چپس کھاتے آ رہے تھے۔ دیکھیں عمر کے ساتھ ہارمونز بھی تو چینج ہونے ہیں نا، پھر آپ نے بڑے ہونا ہے، پھر شادی ہوگی، 30-40 تک آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو شوگر کے مریض بن چکے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو ضروری تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، نیو جنریشن کو بچانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکرائلامائڈ ہی بہت بڑی ریزن ہو جو بچوں کو بھوک نہ لگنے کی بیماری ہو رہی ہے، جو بچوں کو سیلیک ڈیزیزز ہو رہی ہیں، جو بچوں کو IBS ہو رہا ہے۔ ایکرائلامائڈ کہیں نہ کہیں اپنا کام دکھا رہا ہے، کیونکہ یہ جو کیمیکل ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سنتھیٹیکلی بنا کر پیپر بنانے کی فیکٹری میں، اسی طرح ڈائز، کلرز بنانے کی انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، اسی طرح اور انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے کیمیکلی جب اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ باہر تو یہ کیمیکلی بن گیا، جسم میں آپ نے خود بنا کے اس کو کھا لیا، وہ تو زہر ہے نا۔ اچھا، اسی طرح جو اسموکرز ہوتے ہیں، جو لوگ سگریٹ بہت پیتے ہیں، ان کے اسموک میں بھی ایکرائلامائڈ ہوتا ہے۔ تو اب ایکرائلامائڈ آپ کو کولیسٹرول بھی کر سکتا ہے، آپ کو ڈائبٹیز بھی کر سکتا ہے، آپ کو ہارٹ کی پرابلم بھی کر سکتا ہے۔ اٹ مینس کہ آپ کے شریانوں کی بلاکیج کی بھی کاز ہو سکتی ہے۔ تو کتنی بڑی اس کے پیچھے ریزن ہے کہ ہم ہائی ٹیمپریچر پر جب چیزوں کو تلتے ہیں، خاص طور پر وہ نیچرل فوڈ جس کے اندر سٹارچ اور گلوکوز نیچرلی پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کا آگے سلوشن بھی بتانے والی ہوں کہ جو لوگ بہت شوقین ہیں نا فرینچ فرائز اور چپس کے اور ان چیزوں کے، یہ اب جیسے رمضان آگے آئے گا تو سلوشن تو آپ کو پتہ ہے، میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑا سا راستہ آسان ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں، جو ڈائٹ اتنا زیادہ کانشیس بھی نہیں ہوتے ہیں اور ڈائبٹیز بھی انہیں ہوتی ہے، تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنانی پڑتی ہیں۔ تو پھر آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو آلو تو پسند ہیں، لیکن وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں۔ میں ہمیشہ ویڈیو کا ٹاپک جو چوز کرتی ہوں وہ میں زیادہ تر آپ کے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں، یہ ایک آنسر میرے بھائی ہیں یا بہن جو بھی ہیں، انہوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے شیئر کیا۔ میری ویڈیو جو میں نے ابھی ریسنٹلی ڈالی تھی، انہوں نے ماشاءاللہ اس کو فالو بھی کیا ہے۔ HB1C ان کا کچھ عرصے میں ہی نیچے آ گیا۔ آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں، ویڈیو ضرور دیکھیں، ویڈیو کا لنک آ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ میری بات اگر 100 لوگوں تک پہنچتی ہے، آپ اس کو 1000 لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آج کی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اس مرض کو کسی طرح قابو کر سکیں۔ یہ قابو نہیں آ رہا اصل میں نا، یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ ایکرائلامائڈ کینسر کازنگ بھی ہو سکتا ہے، آنتوں کا کینسر کر سکتا ہے، لنگز کا کینسر کر سکتا ہے۔ جو لوگ بہت فرائنگ کے عادی ہوتے ہیں، ہائی ہیٹ پر چیزوں کو پکا پکا کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو وہاں پرابلم کر سکتا ہے۔ چیزوں کو سٹیم کر لیں۔ میں تو ایئر فرائر کے حق میں بھی نہیں ہوں، وہ بھی ٹیمپریچر اچھا خاصا ہوتا ہے ایئر فرائر میں، چیزیں جل بھن بھی جاتی ہیں، لوگ پھر وہ جلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہوں گے
تو جب آپ جلی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو وہی ایکرائلامائڈ ہوگا اس میں. یہ میری چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ سب ساتھ شیئر کرنی ہے. تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ بچپن میں ہمارے بزرگ منع کیا کرتے تھے کہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتے کبھی بھی. جو چیز جل جاتی ہے اس کا وہ حصہ آپ علیحدہ کر دیں. جلی ہوئی بریڈ نہیں کھاتے کبھی بھی. مجھے یاد آ رہی تھی ایک بات کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی باربیکیو وغیرہ بناتے ہیں نا اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جل جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ایوائڈ کریں. یہ جلا ہوا پورشن سائڈ پہ کر دیں اور نارمل جو ہے وہ آپ کھا لیں. اچھا اب میں نے آپ کو بتانا ہے اس کا سلوشن. ایک تو سلوشن اس کا یہ ہے کہ اس کو اوور کوک نہیں کرنا. اگر آپ کو فرینچ فرائز دینے ہی ہیں کسی بچے کو دینے ہیں یا تو ایک تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو نا واش کر کے نا اس کو پہلے آپ بوائل کر لیں تھوڑا سا. اس کو جب آپ بوائل کریں گے نا تو تھوڑا سا سٹارچ بھی نکل جائے گا اور شوگر کانٹینٹ بھی تھوڑا سا کم ہو جائیں گے کیونکہ اسی شوگر نے آگے جا کے کام کرنا ہے وہ جو ایکرائلامائڈ بنانا ہے. جب آپ اس کو ہاف کوک کر لیں گے نا چپس کو اور اس کو تو پھر آپ اس کو تھوڑے سے آئل میں جو ہے وہ ایسے سوتے کر لیں. اب رمضان میں ہم نے تو فرائی کرنے ہیں پکوڑے اور یہ سب چیزیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ کسی ایسی چیز کے پکوڑے بنائیں کہ جو آپ کو زیادہ مطلب یا تو پکوڑے بنا کے تھوڑا سا اس کو آپ پہلے توے پہ کر کے پھر آپ اس کو تھوڑا سٹیم کر لیں. سٹیم کرنے کے بعد آپ کو زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو نہ کوک کرنا پڑے. اس قسم کی انوویشنز آپ خود کریں. آپ کو ٹپس دینا میرا فرض ہے, آپ کو بتانا گائیڈ کرنا میرا فرض ہے. آگے کھانے پینے میں انوویشن کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم نے ہائی ہیٹ جو کوکنگ آئل ہے اس کے اندر یہ چیزیں ڈال کر پکانے سے ایوائڈ کرنا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ڈائبٹیز کے مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچی سبزی کھا لیں, ایک بول بنائیں کچی سبزی کھائیں. کیونکہ سبزی کو آپ نے ظاہر ہے وہ ہائی ہیٹ پہ ہمارے ہاں عادت ہے کہ جی سبزیوں میں ٹھیک ٹھاک آئل ڈالا اور پھر اس کو خوب پکا رہے ہیں. تو سبزیوں میں بھی تو نیچرل شوگر ہوتی ہے نا, سبزیوں میں بھی تو گلوکوز ہوتا ہے نا. تو آپ اس کو لو ہیٹ پہ پکائیں. اور مٹی والی جو ہانڈی آتی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ جب اس کو ٹیمپریچر اس کا کر دیتے ہیں نا, تھوڑا سا اس میں گھی ڈالیں آئل ڈالیں اور پھر اس کو ہلکی اس پہ آپ کر دیں, وہ لو ہیٹ پہ چیزیں پکتی تھیں, زیادہ ہیٹ پہ نہیں پکتی تھیں. تو ہمارا کھانا جو تھا وہ فائدہ مند بھی ہوتا تھا اور نقصان دہ کم ہوتا تھا, ہمیں فائدے ملتے تھے. لیکن اب ہم نے لے لی ہیں میٹلز کی چیزیں, میٹل کے کوک ویئر, اس میں ہم پکاتے ہیں. تو یہ میلارڈ ریئیکشن جو ہے یہ نقصان دہ ہے جو ایکرائلامائڈ کو بنا رہا ہے. انسولین آپ کی ریزسٹنس کوز کرے گا باڈی میں. بچیوں میں خاص طور پر بچیوں میں جو ہارمونل ایب نارملٹی آ رہی ہے, جو امبیلنس آ رہا ہے, بچیوں کو پولیسسٹک اووریز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس کوز ہو رہی ہے باڈی میں اور ان کا وہ سارا ہارمون ڈسٹرب ہوتا ہے جہاں سے یہ پولیسسٹک اووری بنتا ہے. میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی کہ بچیوں کو یہ کاربوہائیڈریٹ والی جو ڈائٹ ہے نا اور خاص طور پر ہائی ہیٹ ٹیمپریچر پہ کوک کی ہوئی, اس سے آپ بچائیں تاکہ شوگر جیسے مرض سے ہم سب بچ سکیں, ہمارے آنے والی نسلیں, ہمارے بچے. ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. کومنٹس میں ضرور اپنے جو ہے وہ رائے دیتے رہا کریں اور جو لوگ اس کو فالو کریں فائدہ ہو رہا ہے ضرور بتائیں تاکہ سب کا بھلا ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.